یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس دن ہم گھیر لائیں گے ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر ان کو روک لیا جائے گا یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں گے، فرمائے گا اللہ کیوں جھٹلایا تم نے میری آیتوں کو، اور کیا نہ آ چکی تھیں تمہاری سمجھ میں، یا یہ کہ تم کیا کرتے تھے، اور پڑ چکی ان پر بات اس لیے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اور اب وہ کچھ نہیں بول سکتے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن بنایا دیکھنے کو؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو کوئی بھی آسمان میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجز ہو کر۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو کہ وہ جم رہے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ کاریگری اللہ کی ہے جس نے درست کیا ہر چیز کو، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو کوئی لے کر آئے گا نیکی تو اس کو ملے گا اس سے بہتر، اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن ہوگا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا سو انہیں آگ میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ آیت مبارکہ کے اندر کفار کا قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جمع ہونا، اور پھر اللہ کی آیت کو جھٹلانے کی پاداش میں
میدان حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا، پھر قیامت کا قائم ہونا اور اس کی کیفیات، اور آخر میں جو نیکی لے کر آئے اور جو برائی لے کر آئے اس کے حوالے سے، اس کے انجام کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس دن یہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہم پچھلی امتوں میں سے بھی اور اس امت میں سے بھی ہر ایک گروہ کو حساب کے لیے جمع کریں گے۔ ان لوگوں کو جو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو حساب کے لیے محشر کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کثیر تعداد میں ہونے کی وجہ سے آگے والوں کو روک لیا جائے گا تاکہ پچھلے والے بھی ان کے ساتھ مل جائیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور میں میدان حشر میں آ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، حالانکہ وہ چیز تمہارے احاطہ علم میں بھی تھی، یعنی تم اسے سمجھتے بھی تھے، اور جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے گی تو ان کے لیے کوئی بات کہنے کی نہیں ہوگی اور وہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دن اور رات کے پیدا کرنے سے متعلق فرمایا، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی مناسبت کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور اسی میں آخرت کے حوالے سے بھی بات تھی کہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو بھی نہیں مانتے تھے، تو فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا، جو رات بنائی وہ مشابہت ہے اس کی موت کے ساتھ، اور دن جو ہے یہ زندگی کے ساتھ ہے، دیکھنے بھالنے کی چیز کہ تم رات کو سو جاتے ہو، گویا مر جاتے ہو، ہم تمہیں دوبارہ اٹھا دیتے ہیں۔ اس چیز پر بھی مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس سے بھی استدلال اگر کرو تو آخرت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ دن ضرور واقع ہوگا۔ لیکن فرمایا اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان والے ہیں، وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا ایک جز بناتے ہیں اور عقیدے کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ آگے پھر قیامت کا ذکر ہے کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو گھبراہٹ ہوگی سب پر، آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی اور وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں اس سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ لوگ شہداء ہوں گے، حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، اور یہ سب کے سب اللہ کے حضور میں عاجز ہو کر آ جائیں گے۔ اور پہاڑ کو فرمایا کہ پہاڑ جو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہیں، جمے ہوئے ہیں، قیامت کے وقت یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو بنایا ہے اور اسی کی کاریگری ہے، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ آخری آیت میں اندر یہ فرمایا کہ جو کوئی قیامت کے دن بھلائی لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اس سے بہتر ملے گا۔ مراد اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیں گے اپنے فضل و کرم سے، اور اس دن ان کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ جیسے پچھلی آیت کے اندر فرمایا کہ جن کے لیے اللہ چاہے گا ان کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور یہاں مراد ایمان والے ہوں گے کہ جن کے لیے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو ہر متقی پرہیزگار بھی اپنے انجام سے ڈرتا رہتا ہے اور اسے ڈرنا ہی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ان عذاب ربہم غیر مأمون، یعنی تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اس سے کوئی بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صلحاء امت ہمیشہ خوف زدہ اور پر امید رہتے ہیں، مگر اس روز کہ جس روز حساب کتاب سے فراغت ہو چکے گی تو نیکیاں لانے والے نیک لوگ ہر خوف اور غم سے بے فکر اور مطمئن ہو جائیں گے، اور جو ان کے مقابلے میں برائی لے کر آئے گا آخرت میں، فرمایا ان کو اوندھے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور ان پر ظلمن نہیں ہوگا بلکہ کہا جائے گا یہ وہی بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ مراد آج تم پر ظلم نہیں ہوا بلکہ یہ عذاب تمہارے برے اعمال کی پاداش میں
دیا جا رہا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن کفار کا کیا حال ہوگا جب میدان حشر میں انہیں لایا جائے گا۔ آیت کے اندر جیسے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ان کو میدان حشر کی طرف جب ان کو ہانکا جائے گا تو فرشتے ان کو دھکے دے کر محشر کی طرف لائیں گے، اور یہ جرم ہوگا ان کا کہ دنیا کے اندر اللہ کی آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور یہ خود ایک بڑا جرم ہے۔ جبکہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی طرف توجہ کیے بغیر ہی تکذیب کرنے لگیں تو یہ دوہرا جرم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید کی دیگر مختلف آیات کے اندر کہ ان کے لیے دردناک رسوائی والا عذاب ہوگا، اور فرشتے انہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر، بلکہ بعض آیات میں آتا ہے کہ گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ کے حضور میں جب یہ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، اور پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اپنی بات کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ فرشتے انہیں بالوں سے پکڑ کر، بعض آیات میں آتا ہے کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔